السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ لوگوں کو اپنے چینل برائٹنیس آف نالج پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی بک اکنامکس کی پڑھ رہے ہیں، باب نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم ڈاکٹر مارشل اور پروفیسر رابن کی تعریفوں کو آج موازنہ کریں گے۔ یہاں اس کی تعریفوں سے پہلے پروفیسر رابن تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے ڈیٹیل سے۔ اگر آپ لوگوں نے وہ پہلے لیکچر نہیں لیے ہیں تو آپ لوگ پہلے لیکچر لے جو میں نے آپ لوگوں کو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مارشل کی تعریف میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے، جس کے اندر موازنہ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، پروفیسر رابن کی تعریف کے ساتھ۔ ڈاکٹر مارشل کی تعریف میں انہوں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر مارشل نے جو اپنی تعریف بیان کی ہے، انہوں نے اس تعریف میں انسانی اعمال کو علم معاشیات کے دائرے میں شامل کیا تھا اور ان کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ جبکہ پروفیسر رابن جو ہے، انہوں نے کیا بتایا اپنی معاشیات کی تعریف میں، انہوں نے ایسے شخص کی اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے جو معاشرے سے دور جنگلوں میں رہتا ہے لیکن محدود ذرائع اور لاتعداد خواہشات کے پیش نظر معاشی مسئلہ سے دوچار ہو۔ ڈاکٹر مارشل جو ہے، انہوں نے صرف ان انسانوں کے اعمال کو علم معاشیات کے دائرے میں شامل کیا تھا جو کہ ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن پروفیسر رابن جو ہے، انہوں نے ان تمام شخص کو، ان تمام لوگوں کو معاشیات کے دائرہ کار میں شامل کیا تھا جو چاہے ایک جنگل میں رہے یا پھر دیہات میں رہیں۔ وہ اگر جنگل میں رہتے ہیں، شہر سے دور جنگلوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یقیناً محدود ذرائع سے اور لاتعداد خواہشات کے پیش نظر سے دوچار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اور پروفیسر رابن نے ان تمام لوگوں کو علم معاشیات کے دائرہ کار میں شامل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، ڈاکٹر مارشل صرف ایسی سرگرمیوں کو معاشیات کے موضوع بحث میں بناتے ہیں جو کہ مادی لوازمات کے حصول کے لیے ہوں، ٹھیک ہے۔ معاشیات کی تعریف میں انہوں نے، ڈاکٹر مارشل نے صرف مادی لوازمات کے اصولوں کو ہی شامل کیا ہے، جبکہ پروفیسر رابن جو ہے، علم معاشیات کی دائرہ کار میں انہوں نے مادی اور غیر مادی لوازمات کو، ٹھیک ہے، دونوں کو شامل کیا ہوا ہے، اور معاشی جدوجہد کو شامل کرتے ہوئے معاشیات کے موضوع کو وسعت نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مارشل جو ہیں، انہوں نے صرف مادی لوازمات کہتے ہیں دولت کو، روپے پیسے کو، انہوں نے صرف اپنی تعریف میں ان الفاظ کو ان چیزوں کو بتایا ہوا ہے کہ انسانی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے مادی لوازمات کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن پروفیسر رابن جو ہیں، انہوں نے اپنی تعریف میں یہ نہیں بتایا، انہوں نے مادی اور غیر مادی دونوں لوازمات کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، ڈاکٹر مارشل نے اپنی تعریف کی بنیاد صرف مادی فلاح و بہبود کے لیے رکھی، ٹھیک ہے، اور جن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہماری انسانی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور فلاح و بہبود جو ہے ہماری زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے مدد دیتے ہیں۔ لیکن جو پروفیسر رابن کی تعریف میں تھا، پروفیسر رابن کی تعریف میں انہوں نے بے شمار خواہشات اور محدود ذرائع کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتے ہوئے علم معاشیات کی دائرہ تحقیق کو وسعت بخشی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں قومی ہو یا بین الاقوامی، ٹھیک ہے، دونوں کے قومی اور بین الاقوامی معاشی معاملات میں علم معاشیات کا کردار وسیع بنیادوں پر اجاگر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، ڈاکٹر مارشل کی تعریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک معاشرتی علم ہے، جبکہ پروفیسر رابن کی تعریف جو ہے، انہوں نے کیا بتایا ہے کہ یہ ایک سائنس کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مارشل نے اپنی تعریف کو علم برائے علم کی بجائے انسان کی فلاح و بہبود پر زور دیا ہے۔ انسان کی فلاح و بہبود میں کیا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پروفیسر رابن ہیں، انہوں نے اپنی تعریف میں کیا بتایا ہے، انہوں نے اپنی تعریف کو غیر جانبدار علم کہتے ہوئے پسند و ناپسند کا سوال ہی ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مارشل نے اپنی تعریف میں لفظ فلاح کا کئی بار ذکر کیا ہے، اور ان کے اس لفظ پر کئی اعتراضات کیے گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے یہ انسان کی ذہنی کیفیت سے ہوتا ہے اور جس کی عددی پیمائش نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ ذہنی کیفیت کو ہم اپنے عددی
پریکٹیکلی طور پر فزیکلی طور پر ماپ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. یہ ایک ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس کو ہم پیمائش میں نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے. پروفیسر رابن کی تعریف میں اگر دیکھیں تو پروفیسر رابن کی تعریف میں انہوں نے کیا بتایا ہے کہ زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کی بنیاد پر کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی ایسا تصور بھی بیان نہیں کیا گیا جس کی پیمائش نہ ہو. انہوں نے جو تصورات پیش کیے ہیں اپنی تعریف میں وہ ان کی تمام ان تصورات کی پیمائش ممکن ہے. انہوں نے کوئی بھی ایسا تصور پیش نہیں کیا، کوئی بھی ایسا تصور بیان نہیں کیا جن کی پیمائش ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے. جو بھی انہوں نے تصورات پیش کیے ہیں ان کی پیمائش بھی ممکن ہے. آگے دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 6. دور حاضر میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی لازم و ملزوم ہو کر رہ گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر مارشل جو اپنی تعریف میں بتا رہے ہیں کہ دور حاضر میں معاشی ترقی جو ہے یہ لازم ہے اور ان کے ساتھ منصوبہ بندی بھی لازم ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ معاشی ترقی کے لیے ہم اپنی کوشش شروع کر دیں لیکن اس کے لیے منصوبہ بندی نہ کی گئی ہو تو پھر ہماری معاشی ترقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری اگر منصوبہ بندی اچھی ہوگی تو ہماری معاشی ترقی بھی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس پہ بھی اس کے پیروکاروں نے انسانی فلاح و بہبود پر بھی زور دیا ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر مارشل جو پیروکار تھے انہوں نے بھی ڈاکٹر مارشل کے مطابق ہی انسانی فلاح و بہبود پر ہی زور دیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو پروفیسر رابنز ہیں ان کی تعریف میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، آگے نتیجہ بحث ہے. اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ پڑھتے ہیں. نتیجہ مندرجہ بالا دونوں تعریفوں کا موازنہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے پروفیسر رابن نے علم معاشیات کو ایک خالص سائنس کا درجہ دیا ہے اور اپنی اصطلاح میں لاتعداد خواہشات اور محدود ذرائع کے مابین ایک رشتہ قائم کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہے ابھی بھی اسی ٹاپک میں ہم نے پڑھا ہے کہ پروفیسر رابن جو ہیں انہوں نے علم معاشیات کو ایک سائنس کا درجہ دیا ہے، لیکن جو ڈاکٹر مارشل تھے انہوں نے ایک علم معاشیات کو معاشرتی علم کا درجہ دیا ہے. اور معاشرتی علم جو ہے یہ انسانی زندگی کے فلاح و بہبود پر زور دیتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا نتیجہ تھا. اگر دیکھا جائے اس کے علاوہ ایک کاشتکار، صنعت کار، تاجر، مزدور، وکیل، پروفیسر ہو گیا، ٹھیک ہے، جج وغیرہ، یہ سب لوگ جو ہوتے ہیں یہ اعمال کو اس کا موضوع بحث بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے اعمال کو اپنا موضوع بحث بناتے ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا اس کا مقصد انسان کی فلاح و بہبود ہے، اس لیے اسے بھی حتمی طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے کہ ڈاکٹر مارشل جو ہیں انہوں نے اپنی تعریف میں کیا بتایا ہے کہ انسانی اعمال کو کیسے پورا کیا جائے، انسانی اعمال کو بارے میں بتایا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے انسانی زندگی کے فلاح و بہبود کے بارے میں بہت زور دیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو پروفیسر رابنز ہیں انہوں نے اپنی تعریف میں پسند و ناپسند کا اور فلاح و بہبود کا کوئی بھی ایسا ذکر نہیں کیا. تو یہ تھا ہمارا نتیجہ بحث. اگر اس پہ آپ لوگوں کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی ہو تو پھر آپ لوگ پلیز کمنٹ کریے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کا اگر آپ لوگوں کا کوئی کنفیوژن ہو تو وہ ہم دور کر سکیں، ٹھیک ہے. اگلا ٹاپک ہے ہمارا لارڈ کینز کی تعریف ہے. لارڈ کینز کی تعریف میں انہوں نے کیا بتایا ہے، آپ لوگوں نے یہ ڈیٹ جو ہے اچھے سے یاد رکھنی ہے، 1883 تک سے 1945 تک، ٹھیک ہے. یہ بھی لارڈ کینز جو تھے یہ بھی ایک ماہر معاشیات تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو بتایا ہے کہ روزگار جو ہے، سود اور زرق پر عام نظریہ نامی کتاب کو، یہ انہوں نے کتاب جو کہ بیان کی ہوئی تھی کہ حاصل ہوئی ہے، جو کہ 1936 میں شائع کی ہے انہوں نے اپنی کتاب کو، ٹھیک ہے. کس سن میں شائع کیا ہے انہوں نے 1936 میں. یہ آپ لوگوں نے یہ ڈیٹ اچھے سے یاد رکھنی ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے کیا بیان کیا ہوا ہے، کلی معاشیات کا تصور پیش کیا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. آگے اس کی تعریف آپ لوگوں نے یہ ایک بار پڑھ لینا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے آ جائیں، یہاں پہ انہوں نے 1929 سے 1930 کے عالمی معاشی بحران کے نظریات کو غلط ثابت کیا، ٹھیک ہے. عمومی بے روزگاری کا سوال جو پیدا نہیں کیا گیا تھا نا، اس کو 1929 سے 1930 کے عالمی معاشی بحران کے نظریات کو غلط ثابت کر دیا گیا. اور آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی کینز کی علم معاشیات کی تعریف، جو کہ انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے. انہوں نے اپنی علم معاشیات کی تعریف میں کیا بیان کیا ہے کہ معاشیات ایسا علم ہے جو کہ کامیاب ذرائع کو بروئے کار لا کر روزگار کے مواقع مہیا کرتا ہے.
کمیاب ذرائع جو کہ بہت کم ذرائع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کمیاب ذرائع میں کیا کیا جاتا ہے، جیسے کوئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور معدنیات ہو گئی، ایسے تمام چیزیں جو کہ قدرتی ذرائع میں ہیں اور وہ کمیاب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دن بہ دن جو ہے یہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو استعمال میں لا کر روزگار کے موقع مہیا کرنا، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر ہماری قومی آمدنی میں، قومی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اس کی وسعت مضمون، اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے، انہوں نے 3 ٹاپک دیے ہوئے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا بتایا ہے کہ معاشی مسئلہ کیوں کر پیدا ہوتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں آگے۔ کیا اس میں انسان کے انفرادی طرز عمل کا جائزہ لیا جاتا ہے یا اجتماعی نقطہ نظر کا، کہ اس میں انسان کے انفرادی طور پر جائزہ لیا جاتا ہے، انفرادی کہتے ہیں ایک فرد کو، جبکہ اجتماعی کہتے ہیں مجموعے کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کیا صرف ایک فرد کے طرز عمل کا جائزہ لیا جاتا ہے یا پھر اجتماعی طور پر یعنی کہ زیادہ لوگوں کا لیا جاتا ہے۔ آگے تیسرا کیا ہے کہ کیا معاشیات علم ہے یا فن، ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے معاشی مسئلہ اور اس کی نوعیت۔ معاشی چونکہ انسانی حاجات جو ہوتی ہیں یہ بے شمار ہوتی ہیں، یا آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، انسانی حاجات اور انسانی خواہشات جو ہوتے ہیں، جیسے ہی انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے انسان، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو ویسے ویسے اس کی حاجات میں، اس کی خواہشات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ ان حاجات کو، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے یہاں پر ایک تعریف دیکھیے گا، جہاں کہیں بھی انتخاب کا مسئلہ ہوتا ہے وہ معاشی مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے ایک تعریف یاد کر لینی ہے۔ آگے دیکھیں، انسان کا مطالعہ بحیثیت فرد یا جماعت، ٹھیک ہے، علم معاشیات میں معاشرے میں رہنے والے افراد کا اجتماعی معاشی مسائل ہی کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ہر فرد کے الگ الگ مسائل کا جائزہ علم معاشیات کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، وہ اس لیے کہ لوگوں کے اجتماعی طرز عمل سے جو نتائج حاصل کیے جاتے ہیں ان سے ہی معاشی قوانین کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ اگر انسانی اعمال کا مطالعہ ایک فرد کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو اس کے اصول کے مطابق جیسا کہ دیگر اربوں افراد کی بھی معاشی سرگرمیوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے، جس سے کسی کارآمد علم کی بنیاد نہیں ڈالی جا سکتی۔ بس علم معاشیات میں انسان کے انفرادی طرز عمل کی بجائے ایک جماعت کی حیثیت سے مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس ٹاپک میں کیا پتہ چلتا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ علم معاشیات میں صرف ایک ہی انسان کے انفرادی طور پر طرز عمل کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم علم معاشیات میں ایک جماعت کا بلکہ اجتماعی طور پر انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے کیا معاشیات علم ہے یا فن۔ اب دیکھتے ہیں کہ علم ہے یا فن، اس کے بارے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا ہے اس بارے میں کہ معاشیات علم ہے یا فن۔ ماہرین کی رائے میں اختلافات پایا جاتا ہے، لیکن یہ ثابت کرنے سے پہلے کہ معاشیات بھی علم ہے یا فن، بھی الگ الگ علم اور فن کے مفہوم کی وضاحت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم علم کا مفہوم سمجھتے ہیں، اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے، اس کے بعد ہم فن کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے علم کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ علم سے مراد معلومات کا وہ باقاعدہ اور باضابطہ مجموعہ لیا جاتا ہے جو ایسے حقائق پر مبنی ہو جن کا مشاہدہ غیر جانبدارانہ طور پر کیا گیا ہو اور اسباب و علل کا رشتہ قائم کیا گیا ہو۔ علم کی آگے 2 شاخیں ہیں، یہ علم کی ڈیفائن ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ علم کی آگے 2 شاخیں ہیں، اگر آپ لوگوں کو پیپر میں کوسچن آ جائے کہ علم کی کتنی شاخیں ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ علم کی 2 شاخیں ہیں، علم الحقیقت اور علم الہدایت۔ اب ہم ان پہ پڑھتے ہیں کہ علم الحقیقت اور علم الہدایت کیا ہے۔ علم الحقیقت جو ہے یہ ایک ایسا، اس میں ہم کسی مسئلے کے اسباب و نتائج کے بارے میں بات کرتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں اسباب کو، نتائج کو، ٹھیک ہے، اور حالات کا ہم جو کہ توں مطالعہ کرتے ہیں، اور اس میں ہم اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی رائے کا اظہار نہیں کرتے، جو کا توں مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ لوگوں نے علم الحقیقت میں لکھ دینا ہے، اور اگر آپ لوگ یہ بک والا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا صرف اور صرف کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
آگے ہے علم الہدایات، اس میں کیا بتایا ہوا ہے، اس میں کسی مسئلے کے برے نتائج سے محفوظ رہنے کی خاطر ماہرین اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماہرین جو ہیں یہ کسی برے مسئلے سے بچنے کے لیے، اس کے برے نتائج سے بچنے کے لیے ہدایات پیش کرتے ہیں۔ اس میں حالات کا ایک خاص نقطہ نظر سے جائزہ لیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہر فکرے کے بعد لفظ چاہیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم الہدایات میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر میں اس کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، تو اس کے آخر میں لفظ چاہیے کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فن۔ فن کا دیکھتے ہیں، فن کا مفہوم۔ فن کے مفہوم میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ فن سے مراد طے شدہ اصولوں کو عملی جامہ پہنانا ہے، یا اس سے مراد وہ جدوجہد ہے جو مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ علم سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اور جو تدابیر سامنے آتی ہیں، انہیں فن عملی شکل دے کر متعلقہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علم سے جو ہم معلومات کو حاصل کرتے ہیں انہیں عملی طور پر استعمال میں لاتے ہوئے، ٹھیک ہے، انہیں ایک عملی جامہ پہنا دیا جاتا ہے جسے ہم فن کہتے ہیں، اور یہ کام فن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اگر مثال دیکھیں کہ ایک طالب علم ہے، ٹھیک ہے، وہ پائلٹ بننے کے لیے سب سے پہلے کتابیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرتا ہے، پھر وہ اسے عملی طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ پائلٹ کو بنانے کے سارے طریقے اچھے سے سمجھ چکا ہوتا ہے تو جب وہ جہاز کو، پائلٹ کو اڑاتا ہے تو وہ اس کا فن ہوتا ہے، تو وہ اس وقت اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ پورا ٹاپک پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پلیز ہمیں کمنٹ کریے گا، اور اگر آپ لوگوں کو میرے پڑھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو، میرے سمجھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور ملتے ہیں اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں۔